آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے لڑائی میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں 4 زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت حزب اللہ کا اینٹی ٹینک میزائل لگنے سے ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے 2 مارچ کے بعد حزب اللہ کے حملوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے لڑائی میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 4 زخمی ہوئے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے انوکھے انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپلز آف پاکستان لکھ دیا۔ پاکستان کے شکریہ کے ساتھ میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مناظر دکھا رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے انوکھے انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپلز آف پاکستان لکھ دیا۔ پاکستان کے شکریہ کے ساتھ میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ متحدہ عرب امارات آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے عالمی فورمز بنانے کا خواہاں نظر آ رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے یو اے ای ہم سیکیورٹی فورس کی تشکیل کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یو اے ای ہرمز سیکیورٹی فورسز کی تشکیل کی کوشش کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق فورس کا مقصد آبِ ہرمز کو ایرانی حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ یوکرینی صدر کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ امور اور علاقائی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں یوکرین جنگ کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق یوکرینی صدر کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا میڈیا رپورٹس حقیقت کے برعکس ہیں۔ ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کیے۔ واضح کیا اگر تہران نے ضروری اقدامات نہ کیے تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ ہم نے ایرانی قیادت کو ختم کر دیا، باقیوں کے ٹھکانے بھی معلوم ہے۔ ایرانی بحری بیڑے اور فضائیہ کو تباہ کر کے فتح حاصل کر لی۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملے کیے جن کا اس تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں۔ واضح کیا کہ امریکہ کو آبِ ہرمز کی ضرورت نہیں، جن ممالک کو ضرورت ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل میں تباہی، تفصیلات بتاتے ہوئے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا۔ حزب اللہ جیت گئی، غصے میں بپھرے اسرائیلی میئر نے حقیقت ظاہر کر دی۔ بتایا کہ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکا ہے۔ 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، سڑکوں پر گڑھے پڑے ہیں اور کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں۔ اسرائیلی میئر نے کہا کہ شہریوں کو ذرہ برابر تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ایران کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس روس نے بطور مستقل ممبر طلب کیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق اجلاس شام 7 بجے شروع ہوگا۔ قطر نے ایک ہفتے میں پہلی بار ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق قطری شہریوں کے موبائل فونز پر سیکیورٹی الرٹ بھیجا گیا ہے۔ قطری حکام کی شہریوں کو شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت۔ ایف پی سی سی آئی نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو معیشت کی لائف لائن قرار دے دیا۔ سٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ لابنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں عہدیداران نے کہا کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کی جانب سے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف باتیں افسوسناک ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیانات قابل مذمت ہیں۔ ہمیں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بھارت کی یورپی ممالک سے ڈیل بڑا چیلنج ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر قرار دیا۔ کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق جیت، اب مارکہ معیشت میں بھی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تو ایف پی سی سی آئی نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو معیشت کی لائف لائن قرار دیا ہے۔ اسٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کیا ہے۔ لابنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں عہدیداروں نے کہا کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کی جانب سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف باتیں افسوسناک ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیانات قابل مذمت قرار دی گئی ہیں۔ ہمیں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ خبریں اسلام آباد سے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی انویسٹرز کے سیکیورٹی مسائل پر بزنس کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنا رہے ہیں۔ اسپیشل یونٹ چینی شہریوں کے سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ یونٹ کے اہلکاروں کو چینی زبان بھی سکھائی جائے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں، وفاقی وزیر داخلہ
محسن نقوی نے چینی سفارت خانے ان کی آمد ہوئی، دورہ کیا، ان کا استقبال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے سلیم حیدر خان کی پنجاب کی عوام کے لیے خدمات کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ گورنر پنجاب نے پی پی کارکنان اور ناراض ورکرز کو متحرک کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کے جیالوں اور کارکنان کو ایک پیج پر اکٹھا کر دیا ہے۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی، سردار سلیم حیدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیراعظم بنانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع بھی کی ہے۔ بات کریں گے لاہور سے نمائندہ سما عثمان علیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عثمان علیم بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر بھی مکمل پابندی جو ہے وہ برقرار ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع کی ہے، جبکہ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ہالز اور مارکیٹس کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت ہوگی، جبکہ اندرونی تقریبات میں ڈرون کے محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ادارے پابندی سے مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی کا اطلاق 25 اپریل تک ہوگا۔ جی پابندی کا اطلاق 25 اپریل تک ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ عالمی ادارے جی ایس ایم اے نے 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی پر پاکستان کو ابھرتی مارکیٹس کے لیے مثال قرار دے دیا۔ ایشیا پیسیفک کی نئی درجہ بندی بھی جاری کر دی۔ پاکستان آخری نمبر سے ترقی کر کے 8ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ بھارت سمیت خطے کے کئی ممالک پیچھے رہ گئے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ایس ایم اے نے پاکستان میں 5G نیلامی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی پر پاکستان کی حکمت عملی دنیا کے لیے مثال قرار دی گئی ہے، اور 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی ڈیجیٹل پاکستان کے لیے بھی ایک سنگ میل قرار دی گئی ہے، اور 5G اسپیکٹرم پر ایشیا پیسیفک کی نئی درجہ بندی بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اور پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ بھارت سمیت کئی ممالک سے پاکستان آگے نکل گیا ہے، اور نئی درجہ بندی میں پاکستان آخری نمبر سے ترقی کر کے 8ویں نمبر پر پہنچ گیا، جبکہ پاکستان کی بھارت، ویتنام، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا پر سبقت ہے۔ جی ایس ایم اے کا کہنا ہے کہ 3 آپریٹرز نے 400 میگا ہرٹز اسپیکٹرم 142 ارب روپے میں حاصل کیا، اور نیلامی سے قبل پاکستان کا اسپیکٹرم عالمی سطح پر کم ترین تھا، اور متعدد بینڈز میں اسپیکٹرم فراہمی اور مناسب ریزرو قیمتیں اس اسپیکٹرم آکشن کی کامیابی کا سبب ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہزاد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔